حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رشتوں کو جوڑنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ بچے آپ سے وہی سیکھ رہے ہیں جو وہ دیکھ رہے ہیں، کل اچھا ہو یا برا ہو، آپ دونوں اس کے ذمہ دار ہیں۔ کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے چلا آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ سب وہ بانٹ کر آ رہا ہو۔ میٹھا بولنے والے کا زہر بھی بک جاتا ہے، جبکہ کڑوا بولنے والے کا شہد بھی نہیں بکتا۔ اگر آپ کے پاس پوری معلومات نہیں ہے تو خاموش رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نماز کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کپڑے، شکل اور زبان ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے، انسان کی اصلیت وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ کچھ دکھ، کچھ درد اور کچھ اداسیاں بہت ذاتی ہوتی ہے، جنہیں ہم چاہ کر بھی کسی پر عیاں نہیں کر پاتے۔ اللہ پر گمان نہیں، یقین رکھو، تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا، یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی رضا اور آپ کی خواہش ایک ہو جائے۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی اتنی ہی فقیر کے پاس بھی ہوگی۔ پرندے صرف پنجرے میں ہی نہیں، درخت اگا کر بھی پالے جا سکتے ہیں۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جس کا دعویٰ ہو کہ اس کے پاس ہر سوال کا جواب ہے۔ یا اللہ، ایسا دل دے جو تیرا ذکر کرے، ایسی زبان دے جو تیرا شکر کرے، اور ایسی آنکھ دے جو تیری یاد میں روئے۔ المیہ یہ بھی ہے کہ آج کل پڑھائی صرف اچھا نوکر بننے کے لیے کی جاتی ہے، نہ کہ اچھا انسان بننے کے لیے۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسانوں کے سامنے روتا ہے۔ کچھ لوگ ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مسکرانا آسان ہے، بنسبت ہر ایک کو یہ بتانا کہ وہ دکھی کیوں ہے۔ نبھانا نہیں ہوتا تو رشتے بھی مت بناؤ، کوئی دوسرا ٹوٹ جاتا ہے تمہارے ٹائم پاس کے چکر میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مرد جوانی میں اپنے اعمال سے اپنی بیٹی کا نصیب لکھ رہا ہوتا ہے۔ جن کے والدین زندہ ہے اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین رحلت کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کی گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ زندگی کو زیادہ لمبا تصور نہ کریں۔ جس مستقبل کے بارے میں ہم دن رات سوچتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ مستقبل آئے ہی نہ۔ وقت تو ہر طرح کا آتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم جینا چھوڑ دو۔ سب سے زیادہ مشکل اس دروازے پر دستک دینا ہے جس کی چابیاں کبھی آپ کی ملکیت رہی ہو۔ جب آپ اپنے گھر والوں سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ غلط راستے پر ہیں۔ وہ شخص زندگی میں کبھی نہیں ہار سکتا جو برداشت کرنا جانتا ہو۔ دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہے، ایک دور سے، دوسرا غرور سے۔ کسی کی اصلیت کا بروقت سامنے آ جانا اللہ کا خصوصی کرم ہے۔ کسی سے نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اس کا نام حسد ہے۔
میسر اتنا رہو کہ قدر برقرار رہے۔ اللہ نے سب کو خوبصورت بنایا ہے، کسی کو اچھی صورت دے کر تو کسی کو اچھا دل دے کر۔ کبھی بدلہ نہ لینا، سڑا ہوا پھل خود ہی گر جائے گا۔ موت کی طرف سفر تیزی سے جاری ہے، نہ دن کا پتہ چل رہا ہے، نہ مہینے کا، نہ سال کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔ موت وعدہ خلافی نہیں کرتی۔ یہ لازم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں، یہ کافی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ لوگوں سے حسد کرنا چھوڑ دیں، عزتیں اللہ دیتا ہے، انسان نہیں۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی ہے، کامیابی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ صبر کرنا اگر اتنا آسان ہوتا تو اللہ نے صبر پر اتنا اجر نہ رکھا ہوتا۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہے۔ جس کو عمل نہ کرنا ہو، دنیا میں سب سے زیادہ مجبوریاں اور دلائل اسی کے پاس ہوتے ہیں۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں اور آسانیاں بانٹتے ہیں۔ تم تخت و تاج کے مالک ہو یا خزانے کے، اے ناداں انسان، یہ تیری آخری حقیقت ہے۔ ریس میں جیتنے والا گھوڑا نہیں جانتا کہ کامیابی کیا ہوتی ہے، وہ دوڑتا ہے تو صرف اپنے مالک سے ملنے والی تکلیف کی وجہ سے۔ تو آپ بھی کبھی اپنے آپ کو تکلیف میں پاؤ تو سمجھ جانا کہ تمہارا مالک خدا چاہتا ہے کہ جیت تمہاری ہی ہو۔ کوئی نہیں جانتا کہ کب اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے، پھر یہ موبائل یا تو اس کے لیے ثواب کا باعث ہوگا یا پھر جاری رہنے والا گناہ۔ اس لیے موبائل کی میموری ہمیشہ اچھی باتوں سے پر رکھے، اسے گناہ سے آلودہ ہونے نہ دیں۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ مشکل وقت میں دوسروں کے کام آیا کرو، کیونکہ مشکل وقت سب پر آتا ہے، کسی کا صبر دیکھنے کے لیے اور کسی کا ظرف۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے خواب سچ ہو تو پہلے آپ کو جاگنا ہوگا۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔